پروگرام میں خوش آمدید. میرا نام عبدالستار خان. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, جو مقدمات تھے وہ خارج کیے جا رہے ہیں اور پھر وہ وزیر خزانہ بھی ہو سکتے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کس طرح کی پرسنالٹی ہے, کس طرح کی شخصیت ہے, اس کا مجھے اتنا نہیں پتہ. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے جو نیب کے معاملات رہے, جس میں نیب بھی تھی, اسحاق ڈار صاحب بھی تھی اور پھر جے اے ٹی بھی آئی, اس کے کچھ معاملات ہیں جو میرے علم میں ہیں دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ. وہ اسحاق ڈار صاحب پہ 2000 میں نیب ایک انکوائری شروع کرتی ہے, جیسے باقی ساروں کے متعلق شروع کی تھی. ان کے حوالے سے بھی ایک انکوائری شروع ہوئی تھی 2000 میں, جب نیب نئی بنی تھی. تو بڑی تیزی آئی اس میں. اس کیس کو, اس انکوائری کو شروع کرنے میں نیب اتنی مستعد لگی جیسے لگا کہ اب پاکستان میں معاملات کوئی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے. تو سورس رپورٹ تھی جس کے اوپر انکوائری شروع ہوئی, اور انکوائری کو آتھرائز کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے نیب کا. وہ پروسیس سے گزرے بغیر ہی انکوائری کوالیفائی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکشن 164 کا ایک بیان تھا اسحاق ڈار صاحب نے دیا. وہ بیان کس کے خلاف تھا؟ وہ شریف خاندان کے خلاف تھا, حدیبیہ پیپرز پہ تھا. اس کے بعد نیب میں خاص طرح کی جو سافٹ کارنر ہوتا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں شروع ہو گیا تھا. اور اس سافٹ کارنر کی وجہ سے اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے جنرل امجد, اور عنایت اللہ نیازی جو ڈپٹی چیئرمین تھے, ان کے درمیان تھوڑے کچھ عرصے کے لیے ٹھن بھی گئی تھی کہ یہ سافٹ کارنر کیوں دیا جا رہا ہے اسحاق ڈار کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اسحاق ڈار صاحب اس کے بعد 2016 جولائی 2016 کو اسحاق ڈار کا یہی انکوائری سٹیج پہ رہی, نہ یہ اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں گئی, نہ ریفرنس میں گئی, اور نہ ہی ٹرائل کے لیے عدالت میں گئی, بلکہ جولائی 2016 کو یہ انکوائری کلوز کر دی گئی. اور یہ کب کلوز کی گئی؟ 154 دن بعد, پاناما پیپرز کے آنے کے بعد. یہ وہ زمانہ تھا جب پارلیمنٹیرین سیاستدان ڈرے ہوئے تھے کہ پاناما پیپر آ گیا جس میں نواز شریف صاحب کے خاندان اور ان کے بچوں کا ذکر تھا. اور جو 2016 کی جو ڈائریکٹری آئی تھی, ٹیکسیشن ڈائریکٹری پارلیمنٹیرین کی, اس میں سینیٹر نے بھی زیادہ انکم ٹیکس دیا تھا, اور قومی اسمبلی کے ارکان جو ایم این اے تھے انہوں نے بھی زیادہ ٹیکس دیا. سینٹ کے سینیٹرز نے 30% زیادہ انکم ٹیکس دیا 2015 کی نسبت, اور قومی اسمبلی کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے 27% زیادہ ٹیکس دیا. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کا جو انکم ٹیکس تھا وہ بھی 2015 کی نسبت 2016 میں 100% زیادہ دیا تھا. یعنی کہ عمران خان صاحب تو کیمپین میں تھے, وہ تو اپوزیشن میں تھے, وہ تو دھڑا دھڑ پاناما پیپر کے اوپر آ رہے تھے, کیونکہ پاناما پیپر میں نواز شریف اور ان کے نواز شریف کا نام نہیں تھا لیکن ان کے بچوں کا نام تھا. اب یہ یہاں پہ انکوائری کا کلوز ہو گیا نا. اس کے بعد جب حالات اور زیادہ منتشر ہونے سے مراد یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات نواز شریف صاحب کے, مسلم لیگ نون کی حکومت کے مزید بگڑے, تو تقریباً اسی طرح کا کیس, اسی طرح کی انکوائری, ایک نئی انکوائری شروع ہوئی نیب میں, جس نے کچھ ہی مہینوں میں وہ تمام کے تمام مراحل طے کیے جو پہلی انکوائری نے کبھی کیے ہی نہیں تھے. وہ انکوائری ہی رہی تھی 16 سال تک, دھڑا دھڑ وہ سارے سٹیپ سے ہوتے ہوئے ٹرائل پہ گئی. پھر اسحاق ڈار صاحب کو پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ جناب آپ نے نہ پیش ہونا ہے عدالت میں, نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا, تو آپ اس سے بہتر ہے کہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے ایبسکاؤنڈر ڈکلیئر کر دیے جائیں. عدالت نے ایبسکاؤنڈر ڈکلیئر کر دیا, اسحاق ڈار صاحب چلے گئے. اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ بھی 2017 کو ہوئی تھی. جے آئی ٹی کے 9 والیوم تھے جو جے آئی ٹی نے پیش کیے تھے سپریم کورٹ میں. اسی رپورٹس میں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جے آئی ٹی نے لکھا تھا کہ جی ہمارے پاس اسحاق ڈار صاحب کے 1982 سے لے کر 2002 تک کی انکم ٹیکس ریٹرن نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے ایف بی آر سے مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسنگ فائلز ہیں, یہ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس پہ فوراً سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا جناب میرے پہ جو کیس بنا تھا, جو انکوائری شروع ہوئی تھی 2000 میں, انکم ٹیکس ریٹرن 1982 سے لے کر 2002 تک تو نیب لے گئی تھی.
میں نے پھر بات یہ کی، میں نے پھر ایف بی آر کو کہا، کیونکہ وزیر خزانہ اس وقت تھے، تو ایف بی آر کو کہا کہ جناب یہ 1982 سے 2002 تک کی فائلیں جو ہیں نا، انکم ٹیکس ریٹرنز میری، وہ نیب کو پہنچائی جائیں، جے آئی ٹی کو پہنچائی جائیں. وہ جے آئی ٹی کو پہنچ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جے آئی ٹی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی جے آئی ٹی جو بنی تھی اس میں ایک نیب کا نمائندہ بھی تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہی ہے اور ہم ایف بی آر سے مانگ رہے ہیں؟ اس میں جے آئی ٹی کی نااہلی، نیب کی نااہلی، یہ بھی سامنے آتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اب عظیم چودھری صاحب کی طرف جانا پڑے گا. عظیم چودھری صاحب، کل آپ سے کوئی گفتگو ہوئی تھی، لیکن آج ذرا تھوڑی سی اس طرح سے گفتگو ہو جائے گی کہ جس کام کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جا رہا ہے وہ ہے معیشت کی بدحالی. اب اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ وزیر خزانہ لگ جاتے ہیں آ کے، اس کے باوجود معیشت بدحالی سے باہر نہیں نکلتی، تو پھر مسلم لیگ نون کیا کرے گی پھر؟ بہت شکریہ خان صاحب. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ یہ خاندان کا معاملہ ہے. میاں نواز شریف ساری زندگی کے لیے نااہل ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب 72 برس کے ہو گئے اور ان کی طبیعت کو بہت اچھی نہیں ہے. تو پالیٹکس اگلی نسل میں یا جائے گی یا وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی فیملی میں 5 پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں: میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ اور اسحاق ڈار صاحب. اب مجھے نہیں پتا کہ اسحاق ڈار صاحب جس وقت یہاں آئیں گے تو ضمانت ان کو کورٹ جب دے گی کہ نہیں دے گی تو کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن راہداری ضمانت شاید ان کو مل جائے گی. اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ ان کو طلب کر لے گا حلف کے لیے. جب وہ حلف اٹھا لیں گے، ممبر بن جائیں گے، تو ان کے منسٹر بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. کیا وہ اگلی ٹرم کے لیے پرائم منسٹر بننے آ رہے ہیں یا اس ٹرم کے لیے وہ فائنانس منسٹر بننے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے آ جائے گی، کیونکہ ڈکی چپی بات تو یہ رہے گی نہیں. اور کیا فیملی اس پہ یونائٹ رہے گی اور کیا فیملی اس سارے معاملات پہ یکسو ہو کر چل سکے گی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آج نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے جب جرمانہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کے منسٹر خزانہ جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور وہ ان کو کیا گیا تھا فگر فجنگ پر جرمانہ. یہ دو چیزیں. تیسری یہ کہ جو پچھلے دنوں صورتحال تھی وہ بہت ہی گمبھیر، سنگین تھی اور ڈیفالٹ کے قریب تھے، اور مفتاح اور عائشہ غوث نے بہت محنت کے ساتھ، اور یقیناً اس میں ڈار صاحب کی انپٹ ہوگی، باقی لوگوں کی انپٹ بھی ہوگی، شاید خاقان صاحب کی بھی ہوگی، اس انپٹ کے بعد یہ معاملہ تو طے پا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے تمام تخمینے، تمام اندازے طے و بالا کر کے رکھ دیے. میرے ذاتی معلومات کے مطابق ہمیں 50 سے 60 بلین ڈالر چاہیے ہوں گی ان کی آباد کاری کے لیے، فصلوں کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے. جانوں کے نقصان تو خیر پورا نہیں ہو سکتا، مکانات بنانے، انفراسٹرکچر کو تیار کرنے. اس حال میں کیا اسحاق ڈار وہ 40 بلین ڈالر جو اس سال کا خرچہ ہے وہ اور یہ 60 بلین ڈالر اور 100 بلین ڈالر کا بندوبست کر سکیں گے؟ وہ بینکوں کا بازو مروڑ کے ڈالر کو تو شاید کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ماضی میں، لیکن اس کے بھی کوئی خاطر خواہ اثرات نہیں نکلے تھے. اس کے اثرات الٹیمیٹلی منفی آئے تھے. پاکستان کا فارن ایکسچینج ختم ہو گیا تھا اور ایک دفعہ پھر پاکستان کی حالت دگرگوں تھی معاشی طور پر. اب جب پاکستان سنبھلنا شروع ہوا، سیلاب آ گیا تو دگرگوں ہوا. اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہوگا، اور یہ صرف اسحاق ڈار کے لیے امتحان نہیں ہوگا، یہ پی ایم ایل این اور ان کے حلیفوں کے درمیان ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں. عظیم چودھری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل نواز اور ان کی اتحادی جماعتوں کے درمیان ایک امتحان ہوگا، تو آپ نے ابھی بتایا کہ خاندانی حوالے سے بات کی کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے یہ 5 لوگ ہیں،
تو اب یہ بتائیے کہ ان 5 لوگوں میں 2 نام ہیں شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز کے، کہ کیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب بھی اس پہ کنسنسس ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو پھر اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ دیکھیں، جو اچھی پولیٹیکل فیملی سمجھدار ہوتی ہے وہ آلٹرنیٹو رکھتی ہے اپنے پاس، اور اسحاق ڈار صاحب آلٹرنیٹو کے طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور مین کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ فیملی کے درمیان معاملات جو ہیں ان میں یہی کنسنسس ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، نہ میں نہ ستار خان، کسی اور کو بنا لیتے ہیں، اور وہ ڈار صاحب ہو جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، جو فیملی کا حصہ ہو، پارٹی میں پہچانے جاتے ہوں، اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو فیملی کا ارینجمنٹ ہے۔ لیکن میرا ایمفیسس یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے اور عمران خان جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا، کمی نہ واقع ہو سکی، اور لوگوں کو ریلیف نہ مل سکا، روزگار نہ مل سکا، ریہیبلیٹیشن نہ ہو سکی، پاورٹی لائنز کے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح رہے، اور پاکستان میں مواقع نہ مل سکے، پاکستان کا فارن ایکسچینج نہ بڑھ سکا، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہ ہو سکا، تو اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوگی، جو افراط زر ہوگا، جو بے روزگاری ہوگی، جو بدامنی ہوگی، اس کے نتیجے میں اگلے انتخابات میں ان کے لیے بہت ہی زیادہ گمبھیر صورتحال پیدا ہوگی۔ اچھا عظیم جوئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا آنا، یا اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کا جو حکومت تھی 4.25 سال کی، 3 سال 10 ماہ کی جو حکومت تھی، 44 مہینے لوگ کہتے ہیں، تو اس حکومت میں کوئی عمران خان نے کوئی ایسے کارنامے نہیں دکھائے تھے جس کی وجہ سے آج ان کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ان 5-6 مہینوں میں، مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی حکومت اس برے طریقے سے ناکام ہوئی کہ وہ آٹومیٹکلی ایک اپرائزنگ، ایک تو عرب اپرائزنگ تھی، ایک عمران خان صاحب کی اپرائزنگ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہے جتنی کہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی ہے۔ کیا کہو گے آپ؟ میری رائے یہ ہے خان صاحب، اور میرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال ہی نہیں کرنا چاہتی جس طرح عمران خان صاحب اقتدار سے پہلے اور اقتدار کے دوران اور اب کر رہے ہیں۔ اور ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون موجود ہے، اس کو ایک میسج جاتا ہے، روز جاتا ہے، 10 دفعہ 20 دفعہ ایک میسج جاتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو موجود نہیں ہے۔ اگر کاؤنٹر نیریٹو ٹی وی کے ذریعے آ سکتا ہے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اب ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ یہ نہ نیگیٹو کا جواب دینا چاہتے ہیں نہ پازیٹیو کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں اور ویسی اسٹریٹجی بنائیں جیسی الیکشن کے لیے کیمپین میں بنائی جاتی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں تک اپنا پازیٹیو میسج پہنچا سکیں اور اپنے مخالف کے بارے میں جو بات ہم کہہ سکتے ہیں، جو پیغام ہم دے سکتے ہیں، اس کو اجاگر کریں۔ عمران خان نے پوری کیمپین اس بات پر لگا رکھی ہے اپنی کہ وہ ان کی کردار کشی کرے، ان کو گالی دے، ان کو برا بھلا کہے، ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہے، جو اس کے منہ میں آئے وہ کہے، اور پھر جب پھنس جائے تو کہ میں نے تو غلط کہہ دیا تھا، میں اس پہ معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 13 جماعتوں کے درمیان کسی چیز پر اتفاق ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہر جماعت نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اور ان حالات میں اب جبکہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں کی خبریں تھیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ان کو انکار ہو گیا بہت ساری چیزوں سے۔ کیا اس میں پرائم منسٹر کسی نئے نیگوشیشنز کے لیے کوئی وینیو کھولیں گے؟ کیا سپریم کورٹ جس طرح کا عمران خان صاحب کو پیغام دے چکی ہے اس کے نتیجے میں عمران خان خود ایک قدم پیچھے ہٹیں گے؟ کیا عمران خان فیس سیونگ مانگیں گے؟ کیا یہ عمران خان کو فیس سیونگ دیں گے؟ اور کیا حکومت کے درمیان اور عمران خان کے درمیان کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو سکے گا؟ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔
اور اس فیصلوں میں یقیناً اسحاق ڈار کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی جیسے باقی لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا عظیم جوئی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست رہی ہے پچھلے 5-6 مہینوں بعد اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد، ان کی سیاست یہ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے سیاست جو ملک کی چل رہی ہے اس میں مرکزی نقطہ بن جائیں، اور پھر ہر سیاست جو ہے نا ریوالونگ اراؤنڈ عمران خان۔ تو عمران خان اپنی اس پالیسی، اس پلاننگ میں لگتا ہے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صبح دوپہر شام ہو تو لگتا ہے یہی ہے کہ پاکستانی سیاست کی بات ہوگی تو عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کر سکتے تھے مسلم لیگ نون یا ان کی اتحادی جماعتیں کہ ہم نے 24 کے 24 گھنٹے عمران خان کو ڈسکس کرنا ہے، اس سے تو عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں، ان کے پاس لوگ موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، ترکیب بھی ان کے پاس موجود ہے۔ میں ایسے ہی ایک بات اس سے ہٹ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ راجہ ریاض اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ ایگریمنٹ طے پا جائے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مریم نواز شریف ہوں گی، تو عمران خان کیا کر سکے گا؟ کانسٹیٹیوشنلی تو وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ایک ہوگا، لیکن عمران خان کچھ کر نہیں سکے گا۔ لہذا عمران خان کو اگر لیول گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انتخابات میں جائیں، فری فیئر انتخابات ہوں، اور عمران خان کو مناسب اس میں جو جس طرح کی سہولتیں وہ چاہتے ہیں وہ ملیں، اس کے لیے عمران خان کے پاس بس اب ایک ہی راستہ باقی بچ گیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ کی بات پر توجہ دیں اور پارلیمنٹ کی طرف لوٹ جائیں۔ اور پارلیمنٹ میں لوٹنے کے لیے ان کو فیس سیونگ چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ ان کو فیس سیونگ دے، اور وہ اگر فیس سیونگ ان کو مل جائے گی تو بات پارلیمنٹ کے اندر چلی جائے گی اور مسائل کا حل بھی ہوگا۔ اور میری تو یہ رائے ہے کہ پاکستان میں ایک جامع ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جو معیشت کے نام سے شروع ہو، اور جب بیس پہ بیٹھ کے بات کی جائے گی تو پھر دوسری باتوں میں بہت ساری اور چیزیں بھی طے ہو جائیں گی۔ پھر جس طرح کا انتخاب چاہیے، جو طریقہ کار چاہیے، جو تاریخ چاہیے، جو عملہ جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح اس کی شفافیت ہو سکتی ہے، جس طرح اس کی غیر جانبداری ہو سکتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں بھی اس کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا تو شاید ایک اچھی خوبصورت کشتی سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ چلیں عظیم چوہدری صاحب، آپ کل بھی ہم نے آپ کو تکلیف دی تھی، آج بھی آپ کو تکلیف دی ہے، بریک کا وقت بھی ہو گیا، آپ سے ہم رخصت لیتے ہیں یا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ رخصت لینا، شکریہ ادا کرنا، تقریباً قریب چیزیں ہو چکی ہیں ٹی وی شوز کے لیے۔ تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد مصدق عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ مصدق عباسی صاحب نیب کے ڈی جی بھی رہے ہیں، آج کل وہ پنجاب حکومت میں انسپیکشن ٹیم جو چیف منسٹر صاحب کی ہے ان کے اہم عہدیدار ہیں۔ اس پہ بات ہوگی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں شو میں واپس آنے سے۔ ہمیں جوائن کیا مصدق عباسی صاحب نے، جو کہ ایک وقت میں ڈی جی نیب رہے ہیں اور آج کل وہ ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پبلک پروسیکیوشن میں۔ تو مصدق عباسی صاحب پہلے یہ بتائیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ آواز جی مصدق عباسی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اسحاق ڈار پہ شو ہو رہا تھا، تو بریک میں جا کے ایک اور بریکنگ چیز آ رہی، بریک میں ہی بریکنگ چیز آ گئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور وزیر خزانہ نئے اسحاق ڈار صاحب کو نامزد کر دیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ مفتاح اسماعیل کیا حالات کی وجہ سے ناکام ہوئے یا ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا؟ اور کیا آنے والے وقت میں اسحاق ڈار صاحب یہ جو مسلم لیگ نون کی اتحادیوں کی موجودہ حکومت ہے اس کو معیشت کے حوالے سے ریسکیو کر سکیں گے، 1122 بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ پوری حکومت جو آئی تھی اس کا
انتہائی نظر یا اس کا مقصد یا اس کا مشن کوئی اکانومی کو ٹھیک کرنا نہیں تھا. باٹم لائن یہ ہے، ان کا مشن تھا اپنے کیسز کو ختم کرنا اور NRO2 لینا. ڈے ون سے ان کی کمپلیٹ کنسنٹریشن، آپ دیکھیں نا، جس کے 70% کیبنٹ کے لوگ ضمانت کے اوپر ہوں، ان کی کنسنٹریشن ٹوٹل اس بات پہ تھی کہ کس طرح سے NRO2 لیا جائے، نیب کے قانون کے اندر امینڈمنٹ لائی جائے اور ریلیف لی جائے کورٹ سے. تو ٹوٹل کنسنٹریشن ادھر تھی. اگر یہ اس ارادے کے ساتھ آتے، اس نیت کے ساتھ آتے، تو ان کے کیبنٹ کے اندر ڈیسیژنز، ان کی باقی ایفرٹس سے پتہ چلتا کہ جناب یہ ان کی سیریسنس، لیکن ان کی سیریسنس نہیں تھی اکانومی کی طرف. ان کی ٹوٹل سیریسنس اور کنسنٹریشن تھی اپنے کیسز کو ختم کرانے پہ، اور وہ اللہ ماشاء اللہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو پوری حکومت کا جب طرز عمل اس طرح کا ہو تو آپ کسی ایک انسان کے اوپر، وفتا کے اوپر یا کسی اور پہ اس کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. نہیں مصدق عباسی صاحب، ایک بات بتائیے گا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کنسنٹریشن اس بات پہ تھی کہ اپنے خلاف قائم مقدمات کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن معیشت کو سنبھالنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. وہ آسان کام تو انہوں نے کر لیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر قائم مقدمات کو نیب کے حوالے سے ایسی ترامیم لے آئیں کہ مقدمات ختم ہو گئے. وہ تو بڑا آسان کام ہے. اگر آپ حکومت میں آئیں، آپ کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے اور پارلیمنٹ میں اتنی تعداد میں لوگ ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز بل پاس کر سکتے ہیں، وہ تو آسان تھا. کیا مسلم لیگ نون کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اصل مسئلہ تو معیشت کے میدان میں پڑے گا، اور معیشت کے میدان میں ہی آپ کا ووٹ بینک، آپ کو کتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں آنے والے کسی وقت میں بھی جو الیکشن ہوں گے، کتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں، اتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں جتنے پڑھتے رہیں یا اس سے کم ہو جائیں گے. کیا مسلم لیگ نون کو اس بات کا نہیں پتہ تھا؟ دیکھیے ستار صاحب، بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کو 48 گھنٹے نہیں بنا سکتے. اس میں اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو 2-3 چیزوں پہ ان کی کنسنٹریشن تھی. پہلا ان کا اپنے کیسز ختم کروانا، اور دوسرا عمران خان کو کس طرح سے گھیرنا، اور ٹوٹل ایفرٹ عمران خان کے پیچھے ان کی لگی رہی. ہر طرح سے آپ دیکھیں، آپ ڈیلی کی، آپ بھی ماشاءاللہ ایک ریناؤن اینکر ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کدھر ان کی کنسنٹریشن تھی. ان کی اکانومی کی طرف کنسنٹریشن بالکل نہیں تھی. اگر ہوتی اور صرف اتنا کرتے، میں تو سمپل ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ ہم نے 17 سالوں کی ریکارڈ جو ہے اکانومی GDP گروتھ 6% چھوڑی تھی. ہم نے 17 بلینز کے جو تھے آپ کے ریمیٹنسز، وہ ہم 30 پہ لے گئے تھے. آپ کی ہم نے سائیکولوجیکل بیریئر توڑا، ایکسپورٹ جو ہے وہ 32 بلین پہ پہنچ گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ گئے تھے. ابھی یہ صرف انہی پالیسیز کو آگے لے کے چلتے رہتے تو یہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس طرف، میں جس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ان پالیسیز کو آگے کنٹینیو نہیں رکھا. الٹا انہوں نے دیکھے، ہم نے نیب کے تقریباً 1200 بلینز کے کیسز ختم کر دیے. ہم نیب کی سے ریکوری پر ایئر 160 بلینز کر رہے تھے. وہ جو پونڈ تھا یا وہ جو ایک جہاں سے چیزیں آ رہی تھیں، جہاں سے ہم یہ ریکوری کر رہے تھے، اس منبع کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو ان کا اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، وہ معیشت لینے کا، پھر آپ دیکھیں جہاں پہ ہم ریلیف دے رہے تھے لوگوں کو، وہاں کوئی ریلیف نہیں دے گی. فیول کے اوپر ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے تھے. ہم نے ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا. وہ ساری چیزیں جو تھی وہ ان کو کنسنٹریٹ اگر کرتے، میرے حساب سے کہ میں آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان اکانومی، میں تو کرپشن پہ بات کر سکتا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے اسی چیز کو آگے لے کے چلتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. 6% سے کسی اکانومی کو 0% پہ لانے کے لیے میرا خیال ہے. چلیں مصدق عباسی صاحب، جو آپ نیب کی طرف چلتے ہیں، جہاں آپ نے DG کی سروسز دی ہیں، آپ بڑی اہم عہدے پہ فائز تھے نیب میں. تو نیب میں اسحاق ڈار صاحب کے کیس کی بات کرتے ہیں کہ جب سن 2000 میں ایک انکوائری شروع ہوتی ہے اسحاق ڈار پہ. اب وہ سن 2000 سے لے کے سن 2016 تک صرف انکوائری رہتی ہے، انکوائری کی سٹیج تک ہی رہتی ہے. وہ اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں نہیں جاتی، وہ اپ گریڈ ہو کے ریفرنس میں نہیں جاتی، وہ اپ گریڈ ہو کے ٹرائل میں نہیں جاتی، کہ جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، عدالت میں جا کے فیصلہ ہونا ہے کہ جو الزامات لگے تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نیب میں کوئی اس طرح کا میکنزم ہو کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ جو 16 سال سے انکوائری پڑی ہوئی تھی، اس کا IO کون تھا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کون تھا، سپروائزنگ آفیسر کون تھا، اور یہ اتنی دیر کیوں لگی کہ 16 سال تک یہ صرف انکوائری رہی اور 16 سال بعد اچانک یہ کلوز کر دی گئی؟ کیا کہو گے آپ؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ ہسٹری میں آپ جائیں گے تو
اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے نواز شریف صاحب تو اس وقت اسحاق ڈار ادھر رہ گئے تھے، اور ٹوٹل 4 کیسز ان کے لاہور میں تھے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو چاروں کیسز میں یہ کنوکٹ ہو گئے تھے. اس میں ایک ہیلی کاپٹر کیس تھا، ایک حدیبیہ کیس تھا. اور لیکن ان میں سب اسحاق ڈار کیسز صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کی انکوائری. میں شریف خاندان کی انکوائریز کی بات نہیں کر رہا، وہ جس میں وہ گئے تھے عدالت میں گئے تھے، انہوں نے قواش کرا لیے تھے. میں اسحاق ڈار صاحب کی 16 سال تک جو انکوائری پینڈنگ پڑی رہی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ نیب اپنی طرف سے نہیں کر سکتی تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ 16 سال کیوں لگے اس انکوائری کو، اور کون کون انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا یا سپروائزنگ آفیسر تھا، کیوں یہ اپ گریڈ نہیں ہو کے اگلی سٹیج پہ جا سکی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی یہ بات ہی غلط ہے نا. میں اس بات کو صحیح کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ میری بات پوری سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. ان سب کیسز میں نواز شریف کے ساتھ یہ اسحاق صاحب ایبیٹر کا کام کرتے رہے. ایبیٹر سمجھتے جو معاونت کرتا ہے. اور ایک کیس ان کا جو تھا جس میں یہ حدیبیہ والا جو کیس تھا، اس میں یہ اپروور بنے تھے 164 کی عدالت کے سامنے. یہ اپروور بنے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی یہ میں وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں اور میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں ان کے بیہاف پہ، نواز شریف اور اس کی فیملی کے بیہاف پہ. پھر ہوا یہ کہ بعد میں اس کیس سے مکر گئے کہ جی یہ جو میں نے عدالت کے سامنے بیان دیا ہے وہ اس سے مکر گئے تھے. اچھا، ان کے سب سے دیکھیں بے توقیری اور احسان فراموشی اور بد اخلاقی اس چیز سے لگتی ہے کہ جو منی لانڈرنگ یہ نواز شریف کی کرتے رہے، وہ ایک فیملی تھی لندن میں، قاضی فیملی، اس کے پاس ہی جا کے رہے تھے اسحاق صاحب، اور ان کے ہی شناختی کارڈ انہوں نے استعمال کر کے جعلی اکاؤنٹ بنائے اور جعلی اکاؤنٹ بنا کے منی لانڈرنگ کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لاہور میں جب 2 ججز کے بینچ نے ان چاروں کیسز کو ہمارے قواش کر دیا، ختم کر دیا. اور اس میں ایک اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس عرفان بھی تھے اسی مطلب اس بینچ کے حصہ تھے جنہوں نے ان 4 کیسز کو ختم کر دیا تھا. جب یہ 4 کیسز ختم ہوئے اور اگر آپ اس فیصلوں کو دیکھیں تو چاروں فیصلے کٹ پیسٹ ایک جیسے تھے. اور جسٹس عرفان بعد میں ارلی ریٹائرمنٹ لے گئے تھے، ان کا کوئی اپنا ایسٹس کا معاملہ بن گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب آگے کیس چلتا ہے تو یہ جب قواش ہو گیا تو نیب نے جان بوجھ کے، ابھی یہاں پہ یہ بازار نوٹ رکھیے گا، اس وقت نیب نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ میں جانا تھا اپیل کے اندر، نیب جان بوجھ کے نہیں گئی. اور اس وقت ان کی حکومت آ چکی تھی، وہ میثاق جمہوریت والا معاملہ چل رہا تھا کہ آپ نے ہمیں نہیں چھیڑنا، ہم نے آپ کو نہیں چھیڑنا. نیب کے کیونکہ وہ بندے جو تھے اس وقت جو پی جی اے تھے، امریکن ریٹرن شکارپور کے رہنے والے، مجھے یاد ہے، اور قمر چودھری صاحب یہ اس وقت چیئرمین تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر دیا. اور جب ڈیلے کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو آپ پھر دوبارہ اپیل میں نہیں جا سکتے. یہ اپیل میں جب نہیں گئے اس کے بعد جے آئی ٹی آ گئی. جے آئی ٹی آ گئی پاناما کی. جب پاناما کی جے آئی ٹی آ گئی تو اس کے اندر ایک ریکمنڈیشن آئی کہ حدیبیہ کیس کو دوبارہ کھولا جائے. حدیبیہ کیس کو دوبارہ کھولا جائے، اس میں آرڈر آ گیا. اس میں 4 کیسز تھے جے آئی ٹی کو، اگر آپ کو یاد ہو 3 نواز شریف کے تھے اور اسحاق ڈار کا ایک ایسٹس کا کیس تھا. اور یہ جو ایسٹس کا کیس یہاں پہ حدیبیہ کو کھولنے کا کہا گیا اور ایسٹس کا کیس بنانے کو کہا گیا. یہ اس وقت یہاں سے ان کا کیس شروع ہوتا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں انکوائری تھی، ایسا نہیں ہے. حدیبیہ میں کیا ہوا کہ جب ہم گئے، نیب والے گئے، تو اس وقت کیونکہ جسٹس کھوسا نے آرڈر دیا تھا پاناما کے ڈیسیژن میں کہ آپ نے اس کو حدیبیہ کو کھولنا ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ کہ عجیب سا ڈیسیژن لیا. اور پتہ ہے مصدق عباسی صاحب، ہمارا شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہوا، لیکن مصدق عباسی صاحب وہ آپ سے اسی ایشو پہ دوبارہ میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں کہ اسحاق ڈار پہ 2000 میں سن 2000 میں ایک انکوائری صرف اسحاق ڈار پہ تھی، اس پہ بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جے آئی ٹی میں جو کچھ ہوا اس پہ بھی بات ہوگی. اس حوالے سے میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ آپ کو دوبارہ ہمارے ساتھ رکھیں تاکہ اس پہ مصدق عباسی صاحب کو لمبی چوڑی ہماری بات ہوگی. لیکن اس وقت ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. اور یہ آج کی بات تھی کہ اسحاق ڈار صاحب پر بات کر رہے تھے، شو کر رہے تھے، لیکن اسی دوران میں یہ ایک تبدیلی ہوئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب چلے جائیں گے اور اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کے چلے جانے سے، اسحاق ڈار صاحب کے آ جانے سے، جس کام کے لیے بلایا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، جس کام کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے لیے پچ تیار کی گئی ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب اس میں کامیاب ہوں گے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت جو معیشت میں پھنسی ہوئی ہے،
کیا نکال پائیں گے؟ کیا وہ ریسکیو 1122 کا رول ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ ایسے سوالات ہیں جو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔